اور آپ کو بتائیں کہ مظفر آباد پہ اس وقت نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور باقاعدہ کرنا چاہیے؟ جیسے گزشتہ روز سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے بھی بڑی دبنگ گفتگو کی تھی، اس میں کہا تھا کہ ہمیں اعتماد کرنا، تو کیا وجہ ہے کہ کشمیریوں پہ اعتماد نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، میں تمام کشمیری دبنگ ہے، مجھے اب آج تک کوئی ایسا کشمیری نظر نہیں آیا جو دبنگ نہ ہو۔ یہ کریڈٹ میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں، اور تحریک کے ساتھ جو جذباتی وابستگی، جو مالی وابستگی، جو جان کی قربانی کے حوالے سے وابستگی ہے، مجھے بہت کم تحریکوں میں نظر آتی۔ فلسطین کی تحریک، کشمیر کی تحریک، یہ وہ نمایاں انسانی تحریکیں ہیں جہاں پر من الحیث القوم آپ کی انویسٹمنٹ نظر آتی ہے۔ تحریکوں کے اندر جیسے انسانی زندگی میں بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی یہ اوپر کی جانب جاتے ہیں، کبھی یہ ماند پڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پھر ان میں جان آ جاتی ہے، دوبارہ آتے ہیں، لیکن خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ کلیکٹیو انویسٹمنٹ ہونا، یہ مرتی نہیں ہے۔ یہ نہ میری وجہ سے زندہ رہیں گی، نہ آپ کی وجہ سے زندہ رہیں گی، نہ راجہ فاروق صاحب کی وجہ سے رہیں گی، نہ کسی اور کی وجہ سے۔ کردار ہوگا ہمارا، لیکن یہ کاز اتنا بڑا ہے کہ اس کاز سے میری حیثیت بڑھ جاتی ہے جب میں اس سے جڑ جاتا ہوں، آپ کی حیثیت بڑھ جاتی ہے جب آپ جڑ جاتے ہیں، راجہ فاروق کی حیثیت بڑھ جاتی ہے جب وہ جڑ جاتے ہیں۔ جب ہم نہیں جڑتے ہیں ہم اپنی حیثیت کھو دیتے ہیں۔ تو یہ کاز ہمیں بڑا بنا رہی ہے، ہم کاز کو بڑا نہیں بنا رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں بار بار یہاں پر تحریک کا لفظ استعمال کروں۔ تحریک کو تحریک کے طور پہ لیں۔ تحریک کوئی مخصوص الیکشن کا نام نہیں ہے، مخصوص حکومت کا نام نہیں ہے، یہ بہت براڈ بیس پولیٹیکل ٹرم ہے۔ اور کشمیر کی تحریک کو میں سمجھتا ہوں جتنی بھی اس میں 1989 سے جس طرح تحریک ابھری اس سے پہلے نہیں تھی، اس کے کسی نے اس پہ تجزیہ کیا کہ وہ 2 دہائیوں میں کیسے رہی، کیوں رہی، پھر ایک دہائی اس کی اور کیسے گزری، پھر 2000 کے بعد کی دہائی کے بعد کچھ اور ہوا۔ تحریک ختم نہیں ہو رہی، تحریک کا انتقال نہیں ہو رہا، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہندوستان کا ہے۔ ہندوستان کو یہی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کو بیری کیسے کیا جائے، اس کو دفن کیسے کیا جائے۔ دفن نہیں ہو رہی۔ وہ بار بار کیوں یہ بات کر رہے ہیں ان کے لوگ کہ جی دراصل میں تمام لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پہ سیٹل ہو چکے ہیں، ادھر کے لوگ ادھر ہیں، ادھر کے لوگ ادھر ہیں، تاکہ جو ریزالو ٹو فائٹ ہے وہ ختم ہو، لوگوں کو مایوس کر دیں۔ متحرک کرنے کے لیے دبنگ کے ساتھ ساتھ امید دلانی ہوتی ہے۔ میرا کام امید دلانا ہے۔ یقین یہ متحرک لوگ خود اس میں پیدا کریں گے، استحکام یہ تمام لوگ خود پیدا کریں گے۔ پاکستان کے 24 کروڑ لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ میرے، آپ کے یا کسی اور کے کہنے سے ہمارا کردار ہوگا۔ بعض اوقات میں نے آپ کو کہا کہ وہ چیزیں مان جاتی ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں کوئی ہدف مقرر کر لیتے ہیں، اس کے حصول میں بعض اوقات زیادہ توانائی کے ساتھ کام کرتے ہیں، بعض اوقات کم توانائی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ قوموں کی زندگی میں بھی یہ ہوتا ہے، لیکن یہ کنٹینیو رہے گی انشاءاللہ، کنسسٹنٹ رہے گی۔ 2019 سے 2021 تک کشمیر کی تاریخ نہیں ہے، کشمیر کی تاریخ 200 سال کی ہے۔ یہ تو 3 سال ہے۔ 200 سال کی تحریک کو 300 سال میں کوئی ختم کر سکتا ہے؟ 3 سال کی جو انرشیا ہے، جو کم کنٹریبیوشن ہے، کیا وہ اس کو ختم کر دے گی؟ لوگ بیٹھ جائیں گے اپنے اپنے گھروں پہ۔ کیوں؟ وہ 90,000 لوگ جو شہید ہوئے ہیں، 1 لاکھ سے اوپر لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ میری وجہ سے یا کسی کی وجہ سے، زید بکر کی وجہ سے بھول بھال جائیں گے۔ لوگوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی، بیویوں کی عصمت دریاں ہوئی ہیں۔ ریپ یہ لفظ ہے، جا کے ان سے پوچھے جو ریپ وکٹم ہے۔
یہ کلیکٹیو میموری کا حصہ ہے. آپ نے جس کو ریپ کیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری اور میری شناخت ایک جیسی، ہم دونوں ہندوستانی ہیں. یہ نہیں ہوگا. چھوڑے 3 سال 3.5 سال کو. اگر میرے خاندان میں سے کسی کا ریپ ہوا ہو، کیا میں اس وجود کا حصہ، اس شناخت کا حصہ رہوں گا؟ یہ سوال میں پورے ہندوستان کی سول سوسائٹی کی کانشس سے پوچھتا ہوں. پندرہ 15,000 سے زیادہ انفورس ڈس اپیئرنسز ہیں. ماس گریو ہے. بھول جائیں گے لوگ کہ کیوں جناب 3 سال کے لیے یہاں پہ انرشیا آ گئی ہے. ایسے واقعات قوموں کی کلیکٹیو میموری میں صدیوں میں نہیں بھولے جاتے. 3ری نسل، 4تھی نسل، 6ٹھی نسل، 8ویں نسل انہی واقعات کو لے کے اپنے مستقبل، سیاسی مستقبل کا علم لے کے بلند ہوتی ہیں. یہ تحریک ہے بھائی. یہ میرے دبنگ ہونے سے یا کسی اور کے دبنگ ہونے سے ہمیں عزت بخش سکتی ہے اگر ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں. ہمارے حیثیت کو تھوڑا سا بڑھا سکتی ہیں. ہم اس کی حیثیت کو نہیں بڑھا رہے. وہ خود بہت بڑا کاز ہے. آپ سوچیں 1.25 ارب کا ہندوستان کی پاپولیشن ہے اور اتنے چھوٹے سے کشمیر کو لے کے وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا. دنیا کی بہت بڑی معیشت ہے، دنیا کی بہت بڑی جمہوریت ہے، ساری دنیا اس میں انٹرسٹڈ ہے. اس کے باوجود یہ پوری دنیا اس کے کشمیر کے موقف کو تسلیم نہیں کر رہی ہے. کیا یورپین یونین نے کیا ہے؟ کیا امریکہ نے کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا ہے. اس تمام بڑی طاقت کے باوجود جو ہندوستان کا موقف ہے اس کو تقویت یا منظوری یا قبولیت نہیں ملی ہے. کس چیز پہ مایوس ہیں ہم لوگ؟ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے 4 بونے بٹھا کر کوئی فیصلہ کرا لینے سے یہ قومی تحریکیں ختم ہو جائیں گی. اس طرح کے یک طرفہ واقعات سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید اس تحریک کو سٹیمولیشن ملی ہے. میرے اور آپ جیسے اگر کوئی خواب خرگوش میں لوگ پڑے ہوئے تھے ان کو جھنجھوڑا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے اور انشاءاللہ ہم اٹھے ہوئے ہیں. تو کہیں پر کوئی بد اعتمادی نہیں ہے، ہر جگہ پر اعتماد ہے. راجہ فاروق صاحب بھی بہت پر اعتماد تھے. کل ہمارے ساتھ ان کی بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے. میں بھی بڑا پر اعتماد تھا. ہم دونوں نے بڑے اعتماد کے فضا میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی ہے اور یہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ بات اب آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ مزید بہتر انداز میں بڑھائیں گے. اسی کے لیے تو مشاورت کرنے ہم آئے ہیں. ان کو بلائیں گے، ہم آپ کے پاس آئیں گے اور یہ بات انشاءاللہ اب آگے چلے گی. I work for دنیا ٹیلی ویژن نیٹ ورک اینڈ روزنامہ دنیا. میرا آپ سے پہلا سوال سر یہ ہے کہ OIC نے کل سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ جو مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہندوستان کی طرف سے ایک غیر اخلاقی اور ایک متعصبانہ سٹیپ انہوں نے اٹھایا، لیکن بات آپ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن سے ہٹ کے پولیٹیکل رائٹس کی بات پہ آ چکی ہے. اب وہاں پہ سیاسی حقوق بھی ان کے سلب کیے جا رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے کیا حکومت پاکستان اس حوالے سے کوئی ایک پرو ایکٹیو ڈپلومیسی اختیار کرے گی؟ چونکہ ابھی تک 5-6 دن ہو گئے ہیں یورپین یونین اور دیگر جو عالمی ادارے ہیں ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی کنڈمنیشن سامنے نہیں آئی ہے. دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے، چونکہ ملک پاکستان میں جو ہے وہ عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن مختلف سوالات آ رہے ہیں کہ کیا یہ قومی انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور ہماری جو مرکزی لیڈرشپ ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی پورے ملک میں ان کی طرف سے یہ سوالات آ رہے ہیں. تو آج ذرا قوم کو یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ عام انتخابات وقت پر ہوں گے؟ تھینک یو. دیکھیں، ایک تو اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ایک تو پولیٹیکل رائٹس کی جو وائلیشن ہے، وہاں پہ اللیگل کنفائنمنٹس ہیں، انفورس ڈس اپیئرنس ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. یہ اس مسئلے کا ایک پہلو ہے.
اور اس پہلو افیکٹو ڈپلومیسی کے تحت پاکستان کے مشنز کو بھی ہم نے انسٹرکشنز کی ہوئے، اور یہ جو مشاورتی عمل یہاں پہ کشمیری قیادت کے ساتھ ہے، ان سے بھی ہم انپٹس لے رہے ہیں کہ اس کو مزید کیسے افیکٹولی ہیومن رائٹس کی لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، جو اپنی جگہ پر ایک مسلمہ اصول ہے، اور وہ تحریک کے حوالے سے فائنل سیٹلمنٹ کی جو ہماری جدوجہد ہے وہ ہم نے اکٹھے لے کے چلنی ہے۔ یہ ڈفرینٹ نوانس، ڈفرینٹ شیڈز، ڈفرینٹ پہلوؤں کے تحت اس کے چیلنجز بھی ہیں اور اس کے رسپانس میکینزم میں بھی آ رہے ہیں، تو ہم ایک ہولسٹک اور کمپریہنسو انداز میں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ دوبارہ میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو نئی فیول کے ساتھ، نئی انرجی کے ساتھ ہماری وہ نظر آئے گی، اور کوشش یہ ہوگی کہ اس میں دونوں قیادتیں، جو پاکستان کی قیادت ہے اور کشمیری قیادت ہے، یہ یکجاں دو قالب کے انداز میں آپ کو نظر بھی آئے، اور نہ صرف نظر آئے بلکہ اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہو، اور دونوں اطراف سے ایک متفقہ لائے عمل ہو، اور اس کو لے کے اکٹھے چل سکیں انشاءاللہ۔ انتخابات ہو رہے ہیں نا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہو رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے یہاں پہ آزاد کشمیر کا ڈیلی سیاست اس کا ایڈیٹر ہوں، اور نیو نیوز کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک تو سر ہم آپ سے پہلے ہمارے ساتھ جب جنرل پروفیسر مشرف صاحب ملے، محترمہ بینظیر بھٹو آئیں، اور میاں نواز شریف صاحب بھی ایون دن آئے، تو بڑے جذباتی انداز میں انہوں نے بھی کشمیر کے اوپر بات کی، اور کشمیر کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر بے شمار تحریکیں شروع ہیں جن کا شاید نام بھی نہ ہو۔ پوری دنیا میں کشمیریوں کے لیے اللہ کے بعد پاکستان کافی ہے، لیکن اس کے لیے پاکستان کا معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہم اس کے لیے دعاگو بھی ہیں۔ میرا کوئی کوشچن نہیں ہے، ایک گزارش ہے، ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کرانی ہے کہ ٹریڈ اینڈ ٹریول آزاد کشمیر میں جب ٹریڈ شروع ہوا، پھر ٹریول بھی شروع ہوا، لمبا عرصہ وہ جاری رہا۔ اس دوران ایک تو ہمارے دو تین وہ گرفتار ہیں لمبا عرصہ سے، اور ان کو وکیل کا حق بھی وہاں پہ نہیں دیا جا رہا، وہ ابھی تک وہاں پہ گرفتار ہیں، حالانکہ وہ بے قصور ہیں۔ دوسری گزارش یہ تھی کہ بے شمار خواتین، جب یہ تحریک چلی، لوگ وہاں سے آئے، بارڈر کھلے تھے، جو ایل او سی تھی اس سے لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، تو خیال تھا کہ سال ڈیڑھ سال میں کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ یہاں سے بے شمار بچیوں کی شادیاں ہوئیں۔ جب شادیاں کر کے وہ چلی گئیں تو ہندوستان کی حکومت نے یا تو ان کے جو خاوند تھے ان کو مار دیا، یا پھر ان لوگوں کو مجبور کیا کہ ان کو طلاق دے دیں، یہ یہاں پہ شہری نہیں ہو سکتی۔ اب وہ 350 کے قریب وہ خواتین ہیں، وہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں، کیا اس کے لیے آپ کی حکومت یا آپ کوئی اقدامات اٹھائیں گے؟ تھینک یو۔ کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ آپ اس کے اسپیسیفکس میرے اسٹاف کے ساتھ شیئر کریں، میں فارن آفس سے اس کو ٹیک اپ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کس حد تک جا سکتے ہیں، اور کیا ممکنہ سلوشنز اس کی نکل سکتی ہیں۔ میں فارن آفس کو ڈائریکشن پاس کر دوں گا، اور ڈیٹیلز میرے ساتھ شیئر کریں، ان کے ساتھ ہو سکتا ہے ہوں۔ ہاں بالکل، آف کورس۔ امیر الدین مغل میرا نام ہے، سما ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے میں کام کرتا ہوں۔ لائن آف کنٹرول وادی نیلم سے میرا تعلق ہے۔ ایک جس طرح سے یہ مسئلہ ہے، ایک اہم مسئلہ، لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر تو ہو گیا، لیکن بھارت کی طرف سے اب تک وائلیشن جاری ہے۔ گھاس کاٹتے ہوئے، لکڑ لاتے ہوئے، بوٹیاں چنتے ہوئے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، پھر ان کو مار دیا جاتا ہے۔ زندہ تو کیا ملتے، لاشیں بھی نہیں ملتی۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہماری حکومت، آزاد کشمیر کی اور پاکستان کی حکومت اس پہ نہیں بولتی، فارن آفس بھی نہیں بولتا، تو اس کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات کیا اٹھائے جائیں گے اس میرے کویشچن کے بعد؟ اچھا، لائن آف کنٹرول کی وائلیشن پہ میرے خیال میں وقتاً فوقتاً پاکستان سٹینڈ لیتا رہا ہے، آزاد کشمیر کی حکومت لیتی رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بالکل کوئی سٹینڈ نہیں لیا، اور ہماری طرف سے بھی ریٹیلیٹری فائرز ہوتی ہیں، ان کے مورچوں پہ ہم حملے کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ بس وہ آتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ان کو۔ کم ہوگا، زیادہ ہونا چاہیے، میں ایگری کرتا ہوں، لیکن ایسے گئے گزرے حالات نہیں، پتہ نہیں وزیر اعظم صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بہتر پتہ ہوگا، جو اتنی بڑی لائن آف کنٹرول کے ساتھ ہم نے انسٹالیشنز اور جو انفورسمنٹ ملٹری پیراملٹری کی ہیں وہ ویسے تو نہیں کی ہوئی ہیں۔ ہاں،
مزید افیکٹو ہونے چاہیے. مزید وہاں پہ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر دوسری طرف کہتے ہیں وہ بھی کشمیری ہیں, تو ہمیں بہت محتاط رہنا پڑتا ہے کہ وہ تو ہمارے لوگ ہیں, وہ تو ہمارا نقصان ہے. ہندوستان کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ کشمیریوں کو دشمن دونوں طرف سمجھ رہا ہے, اس لیے وہ بہت امپیونٹی کے ساتھ ایسی حرکتیں کر دیتا ہے جہاں سویلین پاپولیشن کو ٹارگٹ کر دیتا ہے. ہمیں بہت فوکسڈ ہو کے ریٹیلیشن کرنی پڑتی ہے. یہ ایک چیلنج ہے, باقی کوئی نہیں ہے الحمدللہ. گروپ آف نیوز پیپر سے ہوں میں. چلے ایک لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں. مصدر امان عباسی میرا نام ہے اور صاف گروپ آف نیوز پیپر سے میرا تعلق ہے. 5 اگست کو ہندوستانی حکومت نے جو فیصلہ کیا, سپریم کورٹ نے بھی اس کو وہاں بحال رکھا, تو آپ یہاں اس کے خلاف مظفر آباد میں بھی تشریف لائے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو جی بی کے سبجیکٹ رولز ہیں, کیا حکومت پاکستان کب اس کو بحال کرنے جا رہی ہے؟ جی پی کے سبجیکٹ رولز جو ہیں, اسٹیٹ سبجیکٹ رولز جو ہیں, ہاں وہ کب بحال کرنے جا رہی ہے, یہ کب بحال کر رہی ہے؟ مشاورت کر کے بتا دوں گا آپ کو. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور اس پریسر میں انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو اپنے حق خود ارادیت کا حق حاصل ہے, مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کو اپنا شہری سمجھتے ہیں.